وسیلہ علامہ ابن تیمیہ نے بھی روایت کی. علامہ وہ بھی یاد رکھ لیں. میں نے کہا کہ وہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہر قسم کی گرد بھی چھٹ جائے. علامہ ابن تیمیہ کی یہ کتاب میرے پاس ہے، اس کا نام ہے قاعدۃ فی المحبہ. علامہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، محبت کے عنوان سے تصوف میں قاعدۃ فی المحبہ. اس کتاب کے صفحہ 265 پر علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں وَأَمَّا الْمَشْرُوعُ، کہ شریعت میں جائز وسیلہ جو ثابت ہے، وَرَدَتْ بِهِ سُنَّتُهُ، جس پر حضور کی سنت وارد ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وسیلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وسیلہ یہ ہے فی مماتہ و مغیبہ، حضور کی وفات کے بعد بھی اور حضور کے علاوہ دور بھی یہ وسیلہ جائز ہے. اور علامہ ابن تیمیہ کی اب کتاب پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اللہم کما رواہ الترمذی وصححہ، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علم رجلا، حضور علیہ السلام نے خود ایک شخص کو یہ سکھایا ان یقولا، کہ وہ کہے اللہم انی اسألک واتوسل الیک بنبیک محمد. یہ علامہ ابن تیمیہ کا لفظ. حضور نے سکھایا کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں واتوسل الیک بنبیک محمد، اور تیرے نبی محمد مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا، وسیلہ پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بابا ہم نے تو نہیں کرا، تو تاجدار کائنات نے سکھایا. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے سکھایا ہے کہ میرے نام کا وسیلہ پیش کر کے مانگنا. تو کوئی ہے مسلمان جو حضور کے سکھائے پر اعتراض کرے؟ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ حضور نے سکھایا کہ میں تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، نبی رحمت. اور آگے وہ بھی لکھتے ہیں یا محمد یا نبی اللہ. یہ علامہ ابن تیمیہ کے لفظ ہے جو حدیث کی کوٹ ہے. اب مسئلہ حل ہو گیا، پکارنا حضور کو یا محمد و یا رسول اللہ، یہ مسئلہ ہوتا ہے نا. یہ بھی شرک ہے، یہ شرک نہیں ہے. یہ سب کوئی فیکٹری لگا لی ہے شرک کرنے کی ہم نے. کچھ بیلی نہ بو، کچھ کر دی رہو، اور کچھ نہ آتا ہو تو شرک ہی شرک لگاتے رہو. اور امت کو پہلا زمانہ تھا لوگ کافروں مشرکوں کو مسلمان بناتے تھے. ایک وقت تھا لوگ کافروں مشرکوں کو مسلمان بناتے تھے. اب وہ کام تو ہو نہیں سکتا کہ پڑوسیوں سے ڈر آتا ہے، بڑے طاقتور پڑوسی سے ڈر آتا ہے، وہ ہوتا نہیں. اب مولوی لوگوں نے مسلمانوں کو کافر مشرک بنانا شروع کر دیا کہ چلو اسلام میں داخل تو کر نہیں سکتے، جو موجود ہیں ان کو تو خارج کرو، ان کو تو خارج کرو. اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اب انہوں نے لکھا کہ یا محمد و یا نبی اللہ کہے، پکارے انی اتوسل بک، یا رسول اللہ میں آپ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں الی ربی فی حاجتی، اس حاجت میں، اللہم شفع فیہ. تو یہ علامہ ابن تیمیہ نے بیان کیا، اور ریفرنس اس کا امام بخاری کا بھی التاریخ الکبیر، امام ابن ابی حاتم، امام حاکم، ترمذی اور ابن ماجہ کے علاوہ نسائی کے، اور امام طبرانی اور امام بہقی، اور الغرض ان تمام ائمہ محدثین نے اس کی تخریج کی، اور ابن ماجہ نے اور نسائی نے اور ترمذی نے، ان تمام ائمہ محدثین نے، اور علامہ ابن تیمیہ نے ان تمام کی تصدیق کرتے ہوئے اس پر مہر ثبت کی.